بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس قرآن میں مختصر طور پہ ایمان پہ بات ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر اعمال صالحہ ہوں، ایمان نہ ہو ساتھ، تو پھر بخشش ناممکن۔ ایمان ہو، صحیح ایمان ہو، اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ صحیح ایمان کے ساتھ نہ بھی ہوئے، تو پھر بھی کسی نہ کسی دن جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا امکان ہے، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے۔ لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند مختلف مقامات سے کچھ آیات کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کے اندر جو ہے ایمان کی حقیقت اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو شرک کی حقیقت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ اس کی بخشش ہرگز نہیں کریں گے جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو حصے دار بنایا، اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے وہ بخشش فرما دیں گے۔ اور یہ آیت سورہ النساء کی ہے، 5ویں پارے کی۔ سورہ المائدہ میں سورہ 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، شریک کا معنی حصے دار بنایا اس کی صفات میں یا ذات میں، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرا دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہے سورہ الانعام 7ویں پارے کی آیت نمبر جو ہے وہ 82۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہ ملایا اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ یہ میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے عربی لغت کے لحاظ سے، لیکن آپ دوسرے مترجمین کے جو ہیں ترجمے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ترجمہ ہوگا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب تعالی نے
ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا تو وہ لوگ آخرت میں اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے، اور وہ لوگ ہی دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جس نے کچھ نہ کچھ زیادتی نہ ہوئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید میں یہ اللہ کا ارشاد نہیں پڑھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ یہاں جس ظلم کا ذکر رب تعالیٰ نے کیا اس سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو اس ایمان کی وجہ سے نہ ہی انسان کو جہنم کی آگ سے امن ملے گا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سورہ انعام ہے اور 7واں پارہ ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 82 ہے۔ اور اس سے آگے والی آیت جو ہے وہ کئی آیات، اس میں رب تعالی نے 18 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، جن میں جناب ابراہیم ہیں، اور پھر اسحاق و یعقوب ہیں، جناب نوح ہیں، یعنی پورے جلیل القدر 18 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اور آخر میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان تمام پیغمبروں کو ہم نے خود چن لیا اور ہم نے خود ان کو ہدایت کی، صراط مستقیم کی۔ پیغمبر تو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ ومن الناس، اللہ خود چنتا ہے اپنے رسولوں کو انسانوں سے اور فرشتوں سے، اور معصوم ہوتی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ یہ ہدایت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ اپنا پیغام رساں بناتے ہیں، اپنا نبی اور اپنا رسول بناتے ہیں۔ اور آگے جو بات عام لوگوں کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بالفرض والمحال، کہ اگر یہ چنے ہوئے لوگ جن کو ہم نے خود صراط مستقیم پہ لگایا، بالفرض والمحال اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال تمام کے تمام ضائع کر دیتے۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ شرک اتنا بڑا مرض ہے، اتنی بڑی خباثت ہے کہ ان مقدس ہستیوں سے شرک کا ہونا تو ناممکن ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے بالفرض والمحال۔ اگر ان سے بھی یہ غلطی ہو جاتی شرک والی تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور تم کس باغ کی مولی ہو کہ تم اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ بھی کرو اور پھر امید بھی رکھو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے اعمال جو ہے ان کی کو قدر و قیمت کی جائے گی۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس دور میں اکثر و بیشتر ہم مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس بہت بڑے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ عرض کروں گا اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، خود ان پہ جو ہے وہ آپ غور و فکر کریں اور توجہ فرمائیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ مطالعہ فرما لیں۔ ہم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں ان سب قوموں کے بنیادی گناہ میں جس چیز کا اثر تھا وہ شرک۔ جناب نوح علیہ السلام ان کی دعوت مختصر یہی تھی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لوگو اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کرو میری، اور تقوی اختیار کرو۔ اس کے علاوہ نہ نماز کی دعوت ہے، نہ روزے کی دعوت ہے، کسی اور چیز کی دعوت ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی توحید کی دعوت ہے اور اللہ سے ڈرنے کی دعوت ہے، اور پیغمبر کی اطاعت کی جو ہے وہ ان کو دعوت دی۔
اور 950 साल ये दावत देते रहे। जब कौम न मानी तो आखिरकार पूरी कौम बर्बाद कर दी गई। इसी तरह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम दावत जो कुरान मजीद में जिक्र हुई है, उसके अंदर भी अल्लाह की तौहीद की दावत है। उन्होंने तौहीद को न माना, शिरक में मुब्तला रहे, बर्बाद कर दिए गए। अला हाज़ल कियास जनाब साले, जनाब शुएब और जनाब हूद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन तमाम जलील कदर पैगंबरों की जो दावत थी वो तौहीद की दावत थी और शिरक की तरदीद थी। लोगों ने तौहीद को न माना, शिरक को न छोड़ा, इसलिए वो हलाक और बर्बाद कर दिए गए। रब ताला सूरह यूसुफ 13वें पारे के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि व हुम मुशरिकून। बहुत से ऐसे ईमान अहले भी हैं जो साथ साथ ईमान के साथ शिरक भी करते रहते हैं। अब मैं आपके सामने 3 चीजों का जिक्र करूंगा। एक है दुआ। दुआ का माना आप जानते हैं कि किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी से कुछ मांगना, हाजात उसके सामने पेश करना। और दूसरा है इबादत। हम जानते हैं कि इबादत सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह की जात की है। इबादत के लायक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। और हम सूरह अल फातिहा के अंदर बार बार अपने रब से इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और तीसरा लफ्ज है शिरक का। मेरे शिरक और इबादत, शिरक और दुआ, ये चंद आयात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने 26वां पारा है, सूरह अल अहकाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। उससे ज्यादा गुमराह कौन जो पुकारे अल्लाह के सिवा ऐसे को कि न पहुंचे उसकी पुकार को दिन क़यामत तक और उनको खबर नहीं है उनके पुकारने की। ये शाह अब्दुल कादिर अलैहि रहमा का मैंने आपके सामने तर्जमा पढ़ के अर्ज किया है, सुनाया है। और ये भी अर्ज कर दूं कि उर्दू जुबान में सबसे पहला जिस शख्सियत ने कुरान हकीम का तर्जमा किया है वो शाह अब्दुल कादिर हैं। उस वक़्त ना ये देवबंद था ना बरेलवी था। उस वक़्त तमाम के तमाम लोग जो है वो मुसलमान थे, अहले ईमान थे। एक तरफ कुफर था, एक तरफ इस्लाम था, और ये फिरके उस वक़्त तक मौजूद नहीं थे। उस वक़्त शाह साहब ने कुरान हकीम का सबसे पहले तर्जमा उर्दू जुबान में किया है, और उनके वालिद ने फारसी जुबान में किया, उनके भाइयों ने भी फिर उर्दू जुबान में किया। तो ये शाह अब्दुल कादिर का तर्जमा मैंने आपके सामने पढ़ा है। उससे ज्यादा गुमराह कौन जो पुकारे अल्लाह के सिवा ऐसे को कि ना पहुंचे उसकी पुकार को दिन क़यामत तक और उनको खबर नहीं है उनके पुकारने की। ये आयत नंबर 5 है। और आयत नंबर 6 के अंदर रब ताला इस बात की इतला दे रही है, वैदा हुशिरन्नास कानू लहुम आदाअम व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और जब लोग जमा होंगे वो होंगे उनके दुश्मन और होंगे उनके पूजने से मुनकिर। यानी जिनको इस दुनिया में लोग अपनी हाजात में पुकारते रहे वो क़यामत के दिन उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का वो इनकार करेंगे। अब आप गौर फरमाएं कि पहली आयत नंबर 5 में रब ताला ने फरमाया जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं उनसे बड़ा कोई गुमराह नहीं है। अब आयत नंबर 6 में फरमाया कि वो उनकी इबादत का इनकार करेंगे। अब दोनों को मिलाए तो ये बात सामने आती है कि होना तो ये चाहिए था, वकानू बिदुआइहिम काफिरीन,
वो उनके पुकारने का इनकार करते, लेकिन रब ताला ने फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारना ये गोया के गैरों की इबादत है जो अल्लाह का हक है। लोग अल्लाह का हक जो है वो गैरों को अता कर रहे हैं। ये तो एक आयत है। अब मैं दूसरी आयत करीमा आपके सामने अर्ज करता हूँ, जहाँ रब ताला ने बात इबादत से शुरू की और दुआ पे जो है रब ताला ने बात जो है वो खत्म फरमाई है। फरमाया कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, मेरे पाक पैगंबर कह दीजिए कि मैं मना किया गया हूँ इस बात से कि मैं इबादत करूं उन लोगों की जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। ये 7वां पारा है, सूरा अल अनआम है, और आयत नंबर जो है ये 5 है। अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह अपने पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, कुल आप कह दीजिए मेरे पाक नबी, इन्नी नुही तो बेशक मैं रोका गया हूँ, मना किया गया हूँ, अन आबुदा, ये आबुदा इबादत से है कि मैं इबादत करूं अल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह, उन हस्तियों की जिनको तुम पुकारते हो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अब यहाँ इबादत से बात शुरू की, दुआ पे बात जो है वो खत्म की, और इससे भी रब ताला ने अपने बंदों को ये बात समझाई कि अल्लाह की जात पाक को जो हय्यो कय्यूम रब है उसको छोड़कर किसी और को पुकारना अपनी हाजात में, अपनी ज़रूरतों में, अपनी मुश्किलात में, गोया कि ये उनकी इबादत है, और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक। ये दो मुकामात से मैंने आपके सामने 3 आयात अर्ज की हैं कि अल्लाह ने दुआ से बात शुरू की, इबादत पे ख़त्म की, और रब ताला ने इबादत से बात शुरू की, दुआ पे बात जो है वो ख़त्म हुई। अब शिरक को लेते हैं कि रब ताला ने ये शिरक जो है इसको क्या दुआ के साथ जोड़ा है या नहीं। ये मेरे सामने 24वां पारा है, और आयत नंबर जो है वो 71 है, 71 है। यहाँ से बात शुरू हुई, इदिल अगलालु फी आनाकिहिम वस्सलासिलु युसहबून, जब तौक पड़ेंगे उनकी गर्दनों में, वस्सलासिलु, और जंजीरें भी घसीटे जाएंगे। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं तौक तो गले में होता है और जंजीर जो है वो पाँव में होती है, तो यहाँ वो करीने से बात समझ में आती है। यानी जब तौक गले में गर्दनों में होंगे, जंजीरें पाँव में होगी, तो फिर उनको घसीटा जाएगा। कहाँ घसीटा जाएगा? फिल हमीम, खौलते हुए पानी के अंदर। और फिर क्या होगा? फरमाया सुम्मा, इसके बाद फिर नारी युसजरून, आग के अंदर उनको झोंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। सुम्मा, फिर आग में डालने के बाद फिर रब ताला के फरिश्ते कहेंगे, कीला लहुम, कहा जाएगा उनके लिए, ऐनमा कुन्तुम तुशरिकून, कहाँ है वो जिनको तुम दुनिया में अल्लाह का शरीक ठहराते थे, बतलाते थे, शरीक मानते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अब वो जो जंजीरों में जकड़े हुए, गर्म पानी के बाद आग में डाले हुए लोग, उनका जवाब सुनिए। कालू, तो वो आगे से कहेंगे, जल्लू अन्ना, आज वो हमसे दूर हो गए, हमसे गायब हो गए, हमसे चूक गए। बल, बल्कि लम नकुन नदउ मिन कब्ल शैया, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को पुकारते ही नहीं थे। मेरे भाइयों, यहाँ होना तो ये चाहिए
کہ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا؟ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بل لم نکن نشرکو من قبل شیئا، ہم نے اس سے پہلے تو کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں، بلکہ جواب یہ دے رہی ہے کہ ہم نے تو پھر کبھی پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ حی و قیوم کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، یہ اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا ہے۔ اس لیے کہ دعاؤں کا سننے والا صرف اور صرف اللہ آپ ہے۔ انسان کی دعاؤں کا، جنات کی دعاؤں کا، فرشتوں کی دعاؤں کا سننے والا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا جائے، اس سے دعا کی جائے۔ اگر غیر کو پکارا جائے تو یہ اللہ کی اس صرف اللہ کے اس حق میں ہم نے غیروں کو شریک بنا دیا۔ اس لیے پہلے رب تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، اور پھر جب ان سے پوچھا تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے یعنی دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ اب آپ کے سامنے میں وہ آیات عرض کرتا ہوں جہاں رب تعالی نے شرک پکار سے بات شروع کی اور شرک پہ بات جو ہے وہ ختم۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ جو ہے وہ الفاتر ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر ہے 14، ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا بالفرض والمحال، اگر سن لیں، مستجابوا لکم، تو یہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے نہیں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، یہ منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے۔ یہ شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسے بتلائے خبر رکھنے والا۔ یہ آیت نمبر 14 ہے، سورہ فاتر ہے اور 22واں پارہ ہے۔ تو یہاں رب تعالی نے دعا سے بات شروع کی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، قیامت کے دن وہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کہتے وہ پکارنے کا انکار کریں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ شرک کا، اپنے شرک کا جو ہے وہ انکار کریں گے۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں سورہ احقاف کی، کہ وہاں دعا سے بات شروع ہوئی، عبادت میں بات جو ہے وہ ختم ہوئی، اور سورہ انعام کی وہاں دعا سے بات شروع ہوئی اور دعا پہ جو ہے وہ بات ختم ہوئی، اور پھر سورہ مومن کی جو ہے وہاں شرک سے بات شروع ہوئی، دعا پہ بات ختم ہوئی، اور یہ سورہ فاتر کی یہاں دعا سے بات شروع ہوئی اور شرک پہ بات جو ہے یہ ختم ہوئی۔ یہ چار چیزیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے اچھی طرح جو ہے ذہن نشین فرما لی ہوں گی کہ غیروں کو پکارنا یہ عبادت بھی ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک بھی ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب رہی یہ بات کہ لوگ کن کو پکارتے تھے، وہ پہلے لوگ مشرکین عرب، چلو انہی کو لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ نوح کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مشرک کہا کرتے تھے، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہرگز تم اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑو۔ یہ سورہ نوح ہے، 29واں پارہ ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
वला तज़रुन्न वद्दम वला सुवाअम वला यगूसा व यऊका व नसरा। उन्होंने कहा, मुशरिकीन ने, ना छोड़ो तुम अपने माबूदों को, ना छोड़ो तुम वद को, न सुवा को, न यगूस को, न यऊक को, न नसर को। ये पांच रब ताला ने ये नाम जिक्र किए हैं। ये कौन है? ये सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर अजीजी में, और फिर बहुत से मुफस्सिरीन ने इस बात का जिक्र किया है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाला से कि ये जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले, और कुछ बुजुर्गों ने लिखा है ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों के नाम है, जो बड़े ही मुत्तकी, बड़े ही परहेजगार और बड़े ही नेकोकार थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो शैतान ने इनके जो मोतक़दीन थे उनको कहा, इनकी तस्वीरें, इनकी सूरतें मैं बना देता हूँ, इनको सामने रख कर अल्लाह की इबादत किया करो। जब एक दो नस्लें गुजरी तो फिर लोगों ने बराह रास्त इनको पुकारना शुरू किया, इनकी इबादत शुरू कर दी। और फिर रब ताला ने जनाब नूह को भेजा। 950 साल वो बात समझाते रहे कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो। इबादत के लायक और पुकारने के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन 950 साल तक कौम की बात समझ में ना आई, चंद लोगों के अलावा। और फिर आप तफहीमुल कुरान में देख लें यहाँ और दूसरे तफसीरों में, फिर जब तूफान नूह आया तो ये उनके बुत भी दब दब गए। फिर शैतान ने कुछ अरसे के बाद उन बुतों को निकाला। और फिर यही कुरैश मक्का जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त भी मुख्तलिफ कबीलों के यही पांच जो है ये माबूद थे जो झूठे जिनकी वो पूजा करते थे। अब बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, मौलाना ने भी लिखा है और तफसीर कुर्तबी ने भी ये बात लिखी है कि हिंदू लोग आज जिन बुतों की जो उन्होंने वो भी इन्हीं लोगों के बुत उन्होंने बनाए हुए, लेकिन अपनी जुबान में उन्होंने नाम और सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो बुत भी हिंदुओं ने बनाया। और ये लोग जो बुत बनाकर इनकी पूजा करते हैं, इनको पुकारते हैं, उनका अकीदा ये है कि उन लोगों ने इनके अंदर हुलूल किया हुआ है। इसलिए ये महज पत्थरों को नहीं, बल्कि उनका तसव्वुर ये है कि ये अल्लाह के नेकोकार बंदों की जो है ये तस्वीरें हैं। इसलिए वो नेकोकार बंदों का इनके अंदर हुलूल है, वो जानते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा पाठ करते हैं। और इसके अलावा एक और आयत करीमा मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। ये सूरा अल आराफ की है और ये है नामा पार। रब ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम। यकीनन ये लोग जिनको अल्लाह की जात पाक के अलावा पुकारते हैं, ये तुम्हारे जैसे बंदे ही हैं और ये तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, ये इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो बंदे हैं तुम जैसे, भला पुकारो तो उनको, बस चाहिए कि वो कबूल करें तुम्हारे पुकारने को अगर तुम सच्चे हो। ये शाह साहब का तर्जमा है। तो यहाँ बुतों का जिक्र नहीं है बल्कि इबाद का लफ्ज है। इसमें अल्लाह के फरिश्ते भी हैं और इसमें जनाब ईसा भी हैं, जनाब उज़ैर भी हैं। और फिर मुशरिकीन मक्का जिन्नों को पुकारते थे, सूरह जिन में मौजूद है, वो भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है।
यानी ये जिंदा मखलूक फरिश्ते और जनाब ईसा, सैयदा मरियम और जनाब उदैर, ये लोग इस आयत करीमा में इबाद से मुराद हैं, पत्थर की मूर्तियां मुराद नहीं। एक आयत जो है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर और आयात जो है वो मजीद अर्ज करना चाहूँगा। मरना हम सब ने है, और जो भी इस कायनात में पैदा हुआ आखिरकार उस पे मौत ने आना ही आना है। लेकिन सूरा मोमिन के अंदर मैंने आपके सामने आयात कि जब तौक होंगे पानी में, उनको गोता दिया जाएगा, फिर आग में, फिर पूछा जाएगा कहाँ है वो तुम्हारे शरीक, तो आगे से जवाब देंगे हमने इससे पहले किसी को पुकारा ही। यानी आखिरी मरहले में पहुंचकर वो ये इनकार करेंगे कि हमने अल्लाह तेरे सिवा किसी को पुकारा ही नहीं है। अब ये रब ताला ने आयत करीमा इंसानों के सामने बयान, जिसके अंदर मौत के वक़्त का जिक्र है कि जब आदमी मरता है तो वो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते उससे क्या सवाल करते हैं। ये आयत नंबर जो है 37 है। रब फरमाते हत्ता इज़ा जातहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम कालू ऐना मा कुन्तुम तदऊना मिन दूनिल्लाह कालू दल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। यहाँ तक कि जब पहुंचे उनके पास हमारे भेजे हुए उनकी जान लेने को, तो कहें क्या हुए वो जिनको तुम पुकारा करते थे सिवा अल्लाह के, बोलेंगे वो हमसे खो गए, और इकरार करेंगे अपने ऊपर कि बेशक वो काफिर थे। ये जब अल्लाह के सिवा गैरों को पुकारने वाला इंसान वो मरने लगता है तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि अल्लाह के सिवा जिनको तू पुकारता रहा है वो कहाँ है। अब तेरे ऊपर मुश्किल तरीन घड़ी है, अब चाहिए कि वो तेरी मदद करे। तो मरने वाला कहता है कि वो तो गायब हो गए, वो साथ छोड़ गए, और फिर इकरार कर लेता है कि मैं तो सारी जिंदगी कुफर ही करता रहा। अब मेरे भाइयों, आप सोचते होंगे कि ये कौन लोग हैं कि जो पुकार से भी गाफिल हैं और आखिरत में इनकार भी करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वो गाफिल हैं, बेखबर हैं, तो वो इनकार भी कर रहे हैं। इसलिए मैं सूरा अन-नहल की एक आयत करीमा आपके सामने अर्ज करता हूँ, जिससे बात वाज़ेह हो जाती है। और सूरा अन-नहल के अलावा और भी बेशुमार आयात मुक़द्दसा जो है वो मौजूद है। रब ताला इरशाद फरमाते हैं, ये आयत नंबर जो है 86 है, यानी 82 नंबर आयत है। सूरा अन-नहल है, 14वां पारा है। वइज़ा अल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, शाह साहब तर्जमा करते हैं, और जब देखें मुशरिक अपने शरीकों को, कालू रब्बना, तो बोले ए रब, हा उलाई, ये हा उलाई शुरकाउना, हमारे शरीक हैं, अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, जिनको हम पुकारते थे तेरे सिवा। फालकौ इलैहिमुल कौला, तब वो उन पर डालेंगे बात, इन्नकुम लकाज़िबून, कि तुम झूठे हो। अब वहां ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने होंगी। शरीक करने वाले जब उनको देखेंगे कि हम इनको पुकारते रहे, हम इनकी नजर न्याज देते रहे, हम इनके चढ़ावे चढ़ाते रहे, तो कहेंगे रब जी ये जा रहे हैं, ये हैं। तो कहेंगे कि इनको हम तेरे सिवा पुकारते रहे, तो वो आगे से जवाब देंगे अल्लाह ये झूठे हैं, हमको तो इनकी पुकार की कोई खबर ही नहीं थी। इसलिए रब ताला ने पहले खबरदार कर दिया
کہ وہاں میدان معاشر میں وہ تمہارے پکارنے کا بیچارے انکار کر دیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، بڑی ہی با کمال آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں بڑا عجیب نقشہ رب تعالیٰ نے کھینچا ہے میدان معاشر کا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، شاہ صاحب ترجمہ کرتی ہیں، اور جس دن جمع کریں گے ہم جمیع ان سب کو، ثم نقولو پھر کہیں گے للذین اشرکو شرک کرنے والوں کو، مکانکم کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ، تم و شرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیلنا بینہم پھر توڑا دیں گے ہم آپس میں ان کو، فزیلنا کا معنی وہ پرانی، یعنی ٹوٹ جائے گا ان کا آپس میں جو رشتہ تھا پکارنے کا اور ان کو پکارنے کا۔ وقال شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ رب تعالی دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے اکٹھا کریں گے اور پھر دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا اور پھر جدائی ہو جائے گی، اور پھر جن کو یہ پکارتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم ہی تو ان کے پکارنے کی، ان کی پوجا پاٹ کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے بیچ میں، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی۔ تو یہ آیات ہے کہ وہاں میدان معاشر میں دونوں پارٹیوں کو جمع کیا جائے گا، تو اس لیے وہاں وہ انکار کریں گے کہ انہوں نے ہم کو پکارا ہے اور انہوں نے ہماری پوجا پاٹ کی ہے، ہماری بندگی کی ہے، تو پھر جو ذلت اور رسوائی ہوگی آپ اس کا خود تصور جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، آیات تو اور بھی بے شمار ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پہ ان کو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پکارتے ہیں اور مائی مریم سید صدیقہ کو پکارتے ہیں، یہ بت نہیں ہے بلکہ یہ انسان ہیں، بلکہ انسانوں میں بھی اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی ماں ہیں۔ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، وہ بھی بت نہیں ہے۔ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی عرض کر دینا میں آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں، آپ نے یقیناً وہ پڑھا ہوگا، اس کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، لیکن ہے بڑا وہ دلچسپ۔ آپ پھر غور فرمائیں کہ کہاں تک جو ہے یہ بھولے ہوئے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ جناب عزیر تو اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تیسرا پارہ ہے اور سورہ جو ہے وہ البقرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے۔ فاماتہ اللہ، پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اس کو، کہا تو کتنی دیر یہاں رہا، بولا میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔
کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑتے ہیں، پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت۔ اور پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ آیت ہے 205 اور 9، 2، 5 اور 9 نمبر جو ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ تیسرے پارے کی، کہ اللہ کا وہ نیکوکار بندہ اجڑی ہوئی بستی سے گزرا اور اس نے تعجب سے کہا کہ یہ بھی دوبارہ زندہ ہوگی، اللہ نے وہی اس کو موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، موت دے دی اس کو اللہ نے 100 سال تک، 100 عام، اور 100 سال کے بعد اٹھایا۔ اور پھر رب تعالی نے اپنی اس بندے سے پوچھا کم لبستا، کتنا تو ٹھہرا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا قال لبست یوما او بعد یوم، اللہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہ پیارے، تو 100 سال تک جو ہے وہ ٹھہرا رہا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہے، 100 سال تک مردہ پڑے رہے زمین کے اوپر، جب اٹھایا گیا تو خبر نہیں ہے کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی کو خبر نہیں ہے تو اوروں کو کیسے خبر ہو سکتی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ سورہ کہف جو ہے یقیناً ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہوں گے، اور ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آیت کریم، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت جو ہے یہ قبر کے عذاب سے انسانوں کو بچانے والی ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ پہلے تو اصحاب کہف کی جو دعوت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا قَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور گرہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوئے، پھر بولے ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی معبود کو، نہیں تو کہیں ہم بات عقل سے دور کی۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کا جو اس مشرک بادشاہ سے جھگڑا تھا وہ یہی تھا، وہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے تھے، اور وہ جب اس میلے سے جدا ہوئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اگر پکاریں گے تو پھر بڑے دور کی گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو جب یہ اس کے خوف سے بھاگ گئے، اور پھر رب تعالیٰ نے غار کے اندر ان کو سلا دیا، موت نہیں آئی بلکہ سلا دیا ہے ان کو، یہ 300 سال سوئے رہے کچھ اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم؟ بولے ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن سے کم۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بولے تمہارا رب ہی خوب جانے جتنی دیر تم رہے ہو۔ یعنی وہ 300 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے، اور پھر جب رب تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو آپس میں ایک دوسرے سے کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو کہنے لگے دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا،
اور مدت گزری ان پر اپنی خو میں 300 برس اور ان کے اوپر 9، یعنی 309 سال سو رہے غار کے اندر۔ آندیاں بھی چلی، موسم بھی بدلے، سب کچھ ہوا، لیکن جب اٹھے تو کہتے ہیں کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم اس غار کے اندر سو رہے ہیں، لیکن بھوک لگ رہی تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور فرمائیں کہ اللہ تو حی و قیوم ہے، شاہ رگ سے بھی وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید زیادہ قریب ہے، اور کہتا بھی ہے بار بار مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، جواب دوں گا، اور تمہاری پکار جو ہو اس کا جواب دوں گا، اور تمہاری حاجت۔ تو اس حی و قیوم رب کو، مہربان رب کو چھوڑ کر اب غیروں کو پکارنا، یہ کو عقل مندی کی بات ہے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، لیکن پھر یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سن 2007 میں یہ میرے گردے ختم ہو گئے، جگر ختم ہو گیا، اور 10-12 دن تک بے ہوشی میں رہا، لیکن وہ میری گردن میں جو ہے وہ ناڑ میں ٹیکے لگاتے تھے، اس کا تھوڑا سا احساس تھا، اور جب اس کے بعد مجھے ہوش آیا خود مجھے، تو میرے محترم ڈاکٹر صاحب ایک دوست سے آئے پوچھنے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اور تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ جو میری گردن میں وہ ٹیکے لگاتے تھے اس کا مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے کچھ درد ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پتہ ہے کہ تیری گردن میں انہوں نے کیوں ٹیکے لگائے؟ میں نے کہا جی مجھے تو اس کا علم نہیں۔ کہا یہ تیری ٹانگوں میں بھی لگا سکتے تھے، تیرے پیٹ میں بھی لگا سکتے تھے، تیرے بازو میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن تیرے دل کا تعلق سب سے زیادہ قریب وہ تیری اس ناڑ سے تھا جو گردن میں ہے۔ اب میرے وجود کا اور میرے دل کا کتنا دور کا فاصلہ ہے؟ کوئی میل نہیں ہوگا، بلکہ چند انچ کا ہوگا، لیکن میری جان کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ناڑ کو پکڑا جو بالکل دل کے قریب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ہم ان بیچاروں کو پکارتے ہیں جن کو ہماری بات سمجھ بھی نہیں آتی، اور ہماری بات وہاں تک پہنچتی بھی نہیں، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے بیٹا دی، اس نے بیٹی دی، اس نے درد ٹھیک کر دی، اس نے یہ کیا اور وہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں بہت سے کلمہ گو اس شرک کی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ اللہ حی و قیوم کی اتنی پکار نہیں کرتے جتنی اللہ کے پیاروں کی وہ پکار کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ لوگ ان کو پکارتے ہیں اور ان کی حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو رب تعالی نے اس کا بھی جواب دیا ہے سورہ الفرقان 19ویں پارے کے اندر، وہ بھی مختصر میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ رب تعالی فرماتے ہیں، یہ میدان معاشر ہی کی بات ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ جس دن جمع کرے گا، جس دن جمع کر بلائے گا، جمع کر کے بلائے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو، یا وہ آپ بہکے راستے سے؟ یعنی مطلب واضح ہے، اللہ جس دن اکٹھا کرے گا جن کو لوگ پکارتے ہیں، ان سے رب پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ آگے سے وہ نیکوکار بندے جواب دیں گے، قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ بولیں گے تو پاک ہے، ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پکڑ لے کسی کو تیرے بغیر رفیق۔ یہ وہ نیکوکار بندے کہیں گے
लेकिन तू उनको फायदा पहुंचाता रहा और उनके बाप दादों को यहाँ तक के भुला बैठे तेरी याद, और ये थी लोग तबाह होने वाले। अब जब जमा करेंगे तो जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनको पुकारते हैं अल्लाह उनसे, क्या तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया या खुद हो गए? आगे से जवाब, कालू सुबहानक मा कान यम, अल्लाह तू पाक है, हमारे लिए ये मुनासिब नहीं था कि हम तेरे सिवा किसी और को कहते कि हमें पुकारो, हमारी पूजा करो, बल्कि इन्होंने हमको पुकारा, हमारा कारसाज तू था, लेकिन पुकारा हमको, नफा तूने इनको खुद दे दिया। तो ये तेरे जिक्र को, तेरे कुरान को भूल गए, ये थे ही हलाक होने के काबिल। अब रब ताला ने इसका भी जवाब दिया कि मैं फला फला गया तो मेरी हाजत पूरी हो गई, मेरा काम हो गया, मेरे दर्द ठीक हो गए, मैंने गीटियां चलाई तो ये हो गया। अल्लाह कहते हैं कि नफा हम देते हैं, लेकिन ये उनकी हलाकत और बर्बादी का सामान जो है वो हो रहा है। तो आखिर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में साफ तौर पर रब ताला ने इरशाद फरमाया, हालांकि न वो बुत है, न वो अल्लाह के वली हैं, बल्कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, बरगुज़ीदा पैगंबर हैं वो अल्लाह के। ये सूरा अल माइदा है और 7वां पारा है। रब ताला मैदान माशर में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बात पूछेंगे, क्या वैज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। और जब कहेगा अल्लाह, ऐ ईसा मरियम के बेटे, तूने कहा लोगों को ठहरा लो मुझको और मेरी माँ को, दोनों को माबूद सिवा अल्लाह के, कहा तू पाक है, मुझको लायक नहीं कि कहूँ ऐसी बात जिसको मुझको हक नहीं। अगर मैंने ये कहा होगा तो तुझको जरूर मालूम होगा, तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है, बेशक तू ही है जानने वाला छुपी बातों का। तो मेरे भाइयों, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। पैगंबरों में, उन पैगंबरों में है जो 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं अल्लाह के, सब पैगंबरों से बड़ी शान वाले पैगंबर हैं। उनमें से एक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अपने सामने खड़े करके पूछेंगे, ऐ ईसा बिन मरियम, तूने इनको कहा कि मुझे इलाह बना लो, इलाह का माना माबूद, इबादत के लायक, पुकारो शोर के लायक। तो कहेंगे अल्लाह तू पाक है, जिस चीज का मुझे हक नहीं था वो मैं कैसे कह, अगर कही है तो तू जानता है, मैं नहीं जानता जो मेरे नफस में है। तो वो भी, और मुफस्सिरीन ने लिखा जब अल्लाह जनाब ईसा से ये पूछ रहे होंगे तो जनाब ईसा के हर बाल की जड़ से खून के फव्वारे छूट रहे होंगे, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। तो मेरे भाइयों, और भी बेशुमार आयात हैं इस किस्म की जिनको हम लोग गौर व फिक्र और तदब्बर से मुतालिया नहीं करते, इसलिए आज उस अल्लाह हय्यो कय्यूम की पुकार नहीं होती जितनी गैरुल्लाह की पुकार जो है आज दुनिया में हो रही है। मस्जिदें गैर आबाद हैं और मज़ार जो हैं वो आबाद हैं। एक हदीस बुखारी शरीफ आप जरूर देखें, बाब हिजरुल हबशा, बाब हिजरुल हबशा, बुखारी शरीफ के अंदर। ये बाब इसलिए मैंने अर्ज किया, हदीस तलाश करना जो है वो आसान होगी। वहां से हमारी 2 माएँ उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने वहां के कनीसों का
اور ان کنیسوں کے اندر مورتیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جانتی ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اولئک منہم الرجل الصالح، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ اس کی یہ مورتیں بناتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے وہی ود سوا یغوث کی مورتیں وہ بناتے تھے۔ تو فرمایا جو قبروں کے اوپر یہ گنبد بنانے والے ہیں، بخاری شریف باب ہجر الحبشہ، فرمایا اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑے شریر وہی ہیں جو قبروں کے اوپر بنا کرتے ہیں، قبروں کے اندر روضے بناتے ہیں، وہ شریر لوگ ہیں، وہ نیکوکار لوگ نہیں ہیں۔ باقی رہا، آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس جو ہے یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا روضہ، بلکہ آپ کی قبر پہلے بنی حجرہ پاک کے اندر، اور پھر ایک ضرورت کے تحت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ عمارت جو ہے، جب دو یہودیوں نے آپ کے جسم اقدس کو نکالنے کی کوشش کی تو بنایا، لیکن یہ دوسرے یہ پوجا پاٹ کی جگہ ہے، یہ کاروبار ہے، بغیر ٹیکس سے، بغیر کو خرچ کرنے کے تو لوگ جو ہے اس فراج میں لگے ہوئے ہیں، اور قوم بے شمار قصے اور کہانیاں، لیکن قرآن کے مقابلہ میں نہ کوئی قصہ چلتا ہے نہ کوئی کہانی چلتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آپ کا کوئی اس موضوع کے بارے میں سوال ہو تو کھل کے کریں، انشاءاللہ قرآن سے میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی تمام لعنتوں سے اللہ پوری امت کو اللہ اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ بند ہو گیا جی؟ نہیں جی چل رہا ہے، وہ صرف انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ وہ صرف وہ ٹائم بتا رہے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ ٹائم ڈیڈ ہوا ہے نا؟ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا بیان دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن سوال ہو تو آپ کریں، ضرور کریں۔ جو احباب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ برائے مہربانی جو ہے وہ ہینڈ ریبن کا استعمال کریں تاکہ وہ پھر سوال کر سکیں۔ جی غضنفر صاحب کا سوال ہے۔ جی غضنفر صاحب اپنا مائک آن کر لیں۔ جی آپ کا مائک بند ہے غضنفر صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے اپنے درس میں فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانتے تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کیونکہ یہودی تو جو ان کے نبی تھے تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام جن کو اپنا نبی نہیں، یہودی جو ہے نا جی، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے نہیں چلے، بلکہ یہ جناب یعقوب علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے یہ چلے ہیں، جناب یعقوب کی اولاد ہیں، ان کا نام بنی اسرائیل ہے، یعنی اللہ کا بندہ، یہ ان کی اولاد ہے، اس وقت سے جو ہے یہ قوم چلی آ رہی ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت ایک فرقہ یہودیوں کا تھا جو جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اور ان کو وہ پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا زمانہ نہیں تھا، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں نہیں، کافی اس وقت سے آ رہے ہوں گے نا، لیکن قرآن نے جن پہ تبصرہ کیا ہے نا، وہ تو وہ ہے جو قرآن کے نزول کے وقت جو ہے وہ فرقہ تھا، اس وقت بھی تو یہودی موجود تھے نا جی۔ جی
جی جی وہ اور دونوں زمانوں میں کافی بیچ میں فرق ہے. وہ یہ غضنفر صاحب میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کس دور کا زمانہ ہے؟ وہ حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے یا ان کے بعد کا ہے؟ بعد کا ہے، بعد کا ہے، وہ بعد کا ہے جی، یہ میرا سوال تھا. کچھ وہ قرآن بھائی بعد نے کا ہے. کلیئر اگر کر وہ دیا. اس کو دیکھنا ہو تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں جو ان کی تاریخ ہے یہودیوں کی کہ وہ کس طرح برباد ہوئے، کس طرح ہلاک ہوئے، 2 دفعہ ہلاک ہوئے، 2 دفعہ وہ ان کا عروج ہوا، یہ اس دور کی بات ہے جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی جب وہ مختہ نصر نے ان کا سب کچھ برباد کر دیا تھا اور ان کے قیدی بنا کے گئے تھے، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا تھا، جو ہے یہ جناب موسیٰ کے بعد کا دور ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے نا جی، آپ قرآن کھول کر ضرور ان پہ غور فرمائیں، جو ترجمہ مرضی آپ سامنے رکھ لیں. جو ان آیات پہ جو یہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ اس میں غور کرو، تدبر کرو قرآن میں جو ہے، اور پھر آپ اپنے معاشرے میں غور فرمائیں کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی خرابی جو ہے دنیا میں وہ شرک کی خرابی ہے، اور بھی خرابیاں ہیں لیکن سب سے بڑی جو اللہ کے عذاب کو لانے والی ہے وہ یہی خرابی ہے، جس وجہ سے جو ہے اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ انسانوں کے اوپر امتحانات آ رہے ہیں. جی ابھی اور کسی کا سوال نہیں آ رہا تو پھر میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. 2 یا 3 سوال ہیں. بالکل بالکل کھل کے کریں گے. اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی بتائیے گا کہ سورہ کہف کا جس طرح آپ نے ذکر کیا اصحاب کہف کا، جی اس سے اکثر یہ چیز ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جو بزرگان ہیں، جو اولیاء ہیں یا جو نیک بندے ہیں، جی ان کی قبروں پر مزار بنانا وہ سورہ کہف سے جو ہے اس کی دلیل ملتی ہے. جی اس کے بارے میں برائے مہربانی روشنی فرمائیں کہ وہ اس میں بالکل لفظ بھی واضح طور پر موجود ہے کہ جو لوگ اس وقت ان کے یعنی کہ جن لوگوں کا وہاں پر آگے قبضہ تھا، جن کی دوسرا سوال حکومت تھی، کریں گے. دوسرا سوال کریں گے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے یہاں پر مسجد بنائی جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جی جی جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، مثلاً جو کوئی نبی ہیں یا کوئی ولی ہیں یا بہت نیک لوگ ہیں، جی تو یہ کس طریقے سے یہ کیا چیز ثابت کرے گی؟ جس طرح کہ اب بہت مسلمانوں کی تعداد میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں، کچھ حضرت علی کو پکارتے ہیں، کچھ اور جو بزرگان دین ہیں ان کو پکارتے ہیں. تو آخر وہ کون سا ایسا معیار ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ طے کریں گے کہ کس کو پکارنا چاہیے اور کس کو پکارنا نہیں چاہیے؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اللہ کو پکاریں، جی لیکن ان بزرگان کے لیے بھی بہت سے دلائل کتاب و سنت سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ فلاں حدیث میں اس طرح لکھا ہوا ہے، یا یہ فلاں بزرگ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جو بزرگ تھے، امام تھے، یہ انہوں نے یہ اس طرح لکھا ہے. تو وہ کون سا معیار ہے جس کو کہ ہم حتمی مانیں گے کہ اس کی بات ماننی ہے اور اس کی بات نہیں ماننی؟ یا میں عرض کرتا ہوں جی، جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے نا جی کہ اصحاب کہف، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم آخری امت میں ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کی امت میں ہیں، ہم ان کے حکم کے پابند ہیں نہ کہ پہلے لوگوں کے جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب کہف پہ جب ان لوگوں نے جھگڑا کیا نا جی، تو کچھ وہ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں بنانا چاہیے،
کچھ کہتے تھے بنانا چاہیے، وہ بنانے والے غالب آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو بنانے والے تھے نا جی، وہ غلط کار قسم کے لوگ تھے، اچھے وہ لوگ تھے جو کمزور صاحب ایمان جو ان کو منع کرتے تھے۔ یہ آپ تفہیم القرآن میں جو ہے اسی آیت کی تفسیر و تشریح دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے نا جی کہ قرآن اور حدیث میں قانون سمجھ لیں کہ جب ایک حدیث اور قرآن بظاہر آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو پھر تمام امت کے علماء کا متفق یہ فیصلہ ہے قرآن کو اپنے ظاہر پہ رہنے دو اور حدیث میں جو ہے وہ تعویل کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ موجود ہی نہیں ہے، صحیح حدیث میں، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے۔ اور جہاں تک آپ نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، اب کتاب میرے پیر کی اور ہوگی، آپ کے پیر کی اور ہوگی، ریاض بھائی کے پیر کی اور ہوگی، اس میں تو امت کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ امت کا اتفاق تو قرآن پہ اور سنت پہ اور سنت میں۔ اچھا، پھر ایک مختصر بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک کی ہر کتاب کے اندر دعائیں موجود ہیں، یقیناً وہ دعائیں وہ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر دعا جو ہے وہ اللہم سے شروع ہوگی یا رب سے شروع ہوگی جو ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا کہ اگر حدیث پاک میں غیر اللہ کو پکارنا جائز ہوتا تو آپ سے پہلے بہت سے سارے انبیاء گزر چکے ہوتے، تو پھر آپ کسی نبی کا ذکر کرتے، کسی فرشتے کا ذکر کرتے، لیکن آپ کی ہر دعا میں اللہم، اے اللہ، وہاں سے دعا کی ابتدا ہوتی ہے، پھر آگے اپنی جو ضرورت ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اور قرآن کی ہر دعا ربنا سے شروع ہوتی ہے، درمیان میں نہ کوئی واسطہ ہے نہ کوئی وسیلہ ہے، براہ راست اللہم اور ربنا یہ۔ اور پھر ایک واقعہ جو آیت کریمہ بڑی بابرکت آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور ان سے پہلے جناب ابراہیم گزر چکے، جناب نوح گزر چکے، جناب موسیٰ گزر چکے، اور بڑے بڑے جلیل قدر پیغمبر گزر چکے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں ان کی صدا کیا تھی؟ لا الہ الا انت۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اب تیرے سوا نہ کو میری بات سن سکتا ہے، نہ میری حالت کو کچھ جان سکتا ہے، نہ ہی مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے کوئی نجات دے سکتا ہے۔ یہ معنی ہے یہاں لا الہ الا اللہ۔ تو کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ قرآن تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی جو بزرگوں کی کتابیں ہیں قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہیں تو وہ کسی ذکر میں نہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی، یہ چیز بھی آتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دے رکھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیض دے رکھا ہے، یا ان کو یہ جو ہے طاقت دے رکھی ہے۔ تو وہ جو طاقت ان کو دے رکھی ہے، فرض کریں اگر ہم یہ چیز کو مان لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے، تو اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اس کا کہاں سے پتا چلے گا؟ کون اس کی تصدیق کرے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے جی۔ ہاں جی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ، ان کے شرک میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی۔ ہاں جی۔ بخاری اور مسلم کے اندر ان کا جو تلبیہ تھا نا جی، جب وہ احرام باندھتے تھے تلبیت پڑھتے تھے نا جی، آپ اس کو دیکھ لیں، ان کا تلبیہ یہ تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملکہ وما ملک، کہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے وہ کہتے تھے الا شریکن، ہاں تیرا وہ شریک ہے، تملکہ وما ملک،
جس کو تو نے طاقت دی ہے، تو نے مالک بنایا ہے، اور ذاتی طور پہ وہ کسی اور چیز کا اپنے طور پہ مالک نہیں ہے۔ جب یہ کہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کت رک جاؤ، پہلی بات تمہاری صحیح ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے اختیارات میں سے کسی کو رائے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو جو اللہ کا اختیار ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ نے یہ اپنا حق کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ تو اس لیے یہ ایسے ہی کہاوتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو، مشرکین بھی تو یہی کہتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پکار اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے نام کی نظر، تاکہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو آج بھی یہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جتنی بھی باتیں اگر جو ایسی کی جاتی ہیں کہ فلاں جو ولی ہیں یا فلاں جو بزرگ ہیں ان کو یہ طاقت ملی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جی۔ آپ غور فرمائیں نا میرے بھائی، کہ جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو غسل اس کو مرید دیتے ہیں، استنجا مرید کرواتے ہیں، اٹھا کر قبر میں مریض پہنچاتے ہیں، قبر میں جا کر پھر اس کو طاقتیں مل جاتی ہیں۔ اللہ نے سورہ متففین میں فرمایا ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، ابرار لوگوں کی روحیں جو ہے وہ تو علیین میں ہوتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں وہ سجین میں ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی وہاں جنت میں ہے، وہاں آرام کر رہا ہے، اللہ کے دیدار کر رہا ہے، تو وہ ادھر کیسے متوجہ ہوگا جی؟ اس کے بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو شہداء، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے اللہ کا، جو بزرگ بندہ ہے یا جو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا درجہ جو ہے شہداء میں شامل ہے۔ صحیح بات ہے، بلکہ شہداء سے بہت بڑا ہے۔ اور اگر جس کا درجہ بڑا ہے بلکہ جس کا درجہ چھوٹا ہے، اس کے بارے میں یعنی شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کی دلیل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک چھوٹے درجے کا جو بندہ ہے، اگر وہ اپنی قبر میں زندہ ہے اور اس کو رزق ملتا ہے، تو ان سے اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں وہ تو پھر ان کے پاس زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کا طاقت اور قوت اور صلاحیت دے رکھی ہوگی۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی، کہ بات یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کی بات ہو نہیں رہی، بات آپ براہ راست کریں ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ تو یقیناً شہیدوں سے بھی نیچے، انبیاء سے بھی نیچے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا نا شہید زندہ ہوتا ہے، کیا جب کو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کی بیوہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، اس کی اولاد یتیم نہیں ہوتی، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوتے ہیں، سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے پپوٹوں میں بیٹھ کر جنت کی سیر کرتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ کندیلے ہیں، وہاں وہ آرام کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا تو ہم شعور ہی نہیں رکھتے نا جی۔ باقی دنیا میں جتنے احکام عام مردوں پہ جاری ہوتے ہیں وہ شہید پہ بھی جاری ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا اعزاز ان کو عطا کیا ہے کہ میرے راستے میں مرنے والوں کو، تاکہ جو پیچھے دوسرے ہیں وہ ڈر نہ جائیں کہ یہ مر جائیں، تو فرمایا کہ وہ شہید ہیں۔ لیکن دنیا میں تمام احکام ان پہ وہی جاری ہوتے ہیں، اور وہ جنت میں ان کی ارواح جو ہے وہ وہاں موجود ہیں، وہاں زندہ ہیں تمام اہل ایمان جو ہے۔ تو اس لیے دنیا سے تو، اور ان کا جسم جو ہے وہ قبر میں ہوتا ہے۔ لیکن شہید پر یہ چیز تو لاگو نہیں ہوتی دنیاوی کے، یعنی کہ شہداء کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو غسل نہ دیا جائے جی، تو یہ تو پھر باقی لوگوں سے تو وہ مختلف ہوئے نا؟ نہیں، میں وہ غسل کی بات نہیں کر رہا نا جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، صرف یہ شہید کی بات نہیں ہے،
جو اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہو اس کو بھی رزق دیا جاتا ہے، وہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے جی۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو احکام ہیں، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، بچے اس کے یتیم ہوتے ہیں، اور وہ یتیم نبی پاک کے دور میں جو شہید ہوتے تھے ان کے بچوں کو یتیموں کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا، اور ان کی بیواؤں جو ہیں وہ آگے نکاح بھی کر لیتی تھی۔ اگر ان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم دنیا کی زندگی ہے تو پھر تو وہ ان کی بیوہ نکاح نہ کر سکے، تو میں نے صحیح حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ بلکہ جب عہد کے اندر لوگ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان سے پوچھا کہ کچھ چاہو، انہوں نے کہا اللہ پھر واپس بھیج دے تاکہ وہ شہادت کے وقت جو مزہ آیا وہ جنت میں۔ اللہ نے کہا یہ تو قانون نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر جو کچھ تو نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ ہمارے پیچھے رہنے والوں کو بتا دے کہ ہم بڑے خوش ہیں۔ وہ تو وہاں ہے نا، یہاں تو نہیں ہے نا جی۔ اور خود انہوں نے اپنے پیچھے رہنے والوں کو تو نہیں بتایا کہ ہم بڑے خوش ہیں، بلکہ اللہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تو بتا دے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے، جو ادائے وارحین بما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ تو ان کو اطلاع دے دے۔ اور پھر سورہ یاسین تو لوگ تلاوت کرتے، آپ بھی یقیناً کرتے ہوگے، وہاں بھی ایک شہید کا ذکر ہے۔ جب قوم نے اس کو شہید کیا تو شہادت کے بعد اللہ کے دربار میں جا کر وہ کہتا ہے یا لیت قومی، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے۔ اب اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتا سکے کہ ظالمو تم نے تو مجھے مارا ہے لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور اللہ نے مجھے یہ درجے بلند جو ہے وہ کر دیے۔ تو اس لیے شہید جو ہے یہ دنیا میں پھر کو کار مختار نہیں ہو جاتا کہ جو چاہے دنیا میں کرتا رہے، وہ اللہ کے پاس جو ہے اللہ کی جنت میں ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور ابھی تک کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مزید سوال نہیں ہے۔ تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا خالد محمود صاحب، اللہ تعالیٰ جی آپ بھائیوں نے وقت دیا ہے، اور بس میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ نے سنی ہے۔ بس میری عرض یہی ہے کہ آپ ذرا اس طرح غور فرمائیں اس طریقے کے ساتھ جو ہے کہ قرآن میں جہاں لفظ شرک ہے وہاں نشان لگائیں، اور پھر آگے پیچھے دیکھیں کہ رب تعالیٰ کس بات کو شرک قرار دے رہا ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا وہ اس پر ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔ خیال رکھیے گا مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا بہت بہت شکریہ۔